السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے لے کے 176 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما جو، انزل اللہ، اتاری اللہ تعالیٰ نے، من الکتابی، کتاب یا کتاب سے، ویشترون، اور وہ وصول کرتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، ثمناً، قیمت، قلیلا، تھوڑی کی۔ اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ کا جمع کرنا، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا اللہ تعالیٰ، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی وہ پاک کرے گا ان کو، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ یہ آیت اور اس سے اگلی دو آیت کو کہ یہ یہود کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جو دنیا کے جاہ و مال کے حصول کی خاطر توریت میں مذکور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپا رہے تھے، مگر اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو فروخت کرے۔ ثمناً قلیلا، اس کا معنی یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے سکتے ہیں، بلکہ ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، بہت ہی تھوڑی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، سورۃ النساء آیت نمبر 88، کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں پانی کے قطرے جتنی ہے۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، نشترا، جنہوں نے منہ لے لی، والضلالۃ، گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرۃ، بخشش کے بدلے، فما، پس کس قدر، اصبرہم، صبر کرنا ہوگا ان کا، علی النار، آگ پر۔ فما اصبرہم علی النار، ما بمانی ایو شیئن، اس میں تعجب، مبتدا اصبرہم فعل ماضی، ما فاعل اور ہم مفعول ہے۔ یہ جملہ ما مبتدا کی خبر ہے، ولا یکلمہم اللہ، یعنی اللہ محبت اور رحمت کے ساتھ ان سے بات نہیں کرے گا، بلکہ ناراضگی اور ڈانٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا، جیسا کہ سورہ مومنون آیت نمبر 108 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ غیظ و غضب میں ہوں گے۔ ذالک، یہ، بأن اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، نزل الکتاب، اتارا کتاب کو، بالحق، ساتھ حق کے، وإن الذین، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، بیچ کتاب کے، لفی، البتہ بیچ وہ، شقاق، ضد کے ہیں، بعید، دور کی۔ ذالکہ، اس میں یہود و نصارہ کا حق چھپانا، اس کے بدلے ثمناً قلیل، یعنی تھوڑی قیمت لینا، اس پر آگ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام نہ کرنا، انہیں پاک نہ کرنا، اور آگ پر یہود کی جرأت و صبر، تمام چیزیں شامل ہیں۔ بأن اللہ نزل الکتاب، اس میں اور الذین اختلفوا فی الکتاب، دونوں جگہ الکتاب سے تورات اور قرآن مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر تورات مراد ہو تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تورات حق کے ساتھ نازل کی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، یعنی اس میں تحریف کی یا اس کے بعض کو ماننا اور بعض کو نہ مانا، وہ حق سے بہت دور کی مخالفت میں جا پڑے ہیں۔ اگر قرآن مراد ہو تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یعنی قرآن حق کے ساتھ نازل کیا، مگر جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، کسی نے کہا یہ وہ نہیں ہے جو تورات میں پیشین گوئی ہوئی ہے، کسی نے کہا یہ امی، صرف ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے، جیسا کہ ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، جیسا کہ بخاری الجنائز باب اسلم الصبی میں۔ تو یہ سب لوگ بہت دور کی مخالفت میں جا پڑے ہیں، ان کا قرآن کو نہ ماننا صرف مخالفت کی وجہ سے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں